الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا اللہ کے آخری نبی آخری رسول امام الانبیاء حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، لاہور کی سرزمین سے AIQ TV پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایمان اور اسلام، جو آپ کا اور میرا ہفتہ وار گفتگو کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ میرے پیر کامل، میرے مرشد کریم اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں۔ یہاں پر تشریف فرما ہزاروں کی تعداد میں سامعین، حاضرین اور پوری دنیا میں دیکھنے والے ناظرین کو، ہم سب کو اللہ کریم اس محفل کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو بہت سے اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ حضرت اولیاء کی روحانیت کی دنیا میں ایک مہتاب کی حیثیت رکھنے والی شخصیت حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس مہینے کو نسبت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ عبدالکریم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اس مہینے کو نسبت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ مہر علی شاہ کے ساتھ رحمت اللہ علیہ اس مہینے کو نسبت حاصل ہے۔ جہاں بہت سے اولیاء اللہ کے ساتھ اس مہینے کو نسبت حاصل ہے، وہیں ایک بہت باعظمت اور شخصیت کے ساتھ بھی اس مہینے کو نسبت حاصل ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو مجدد دین و ملت ہیں، وہ جو عالم شریعت ہیں، وہ جو مخزن علم و حکمت ہیں، وہ جو پیکر رشد و ہدایت ہیں، وہ جو ضیاء الملت والدین ہیں، وہ جو وارث الانبیاء والمرسلین ہیں، وہ جو سراج الفقہاء والمحدثین ہیں، جو کشتہ عشق رسول ہیں۔ میری مراد حضرت امام احمد رضا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہے۔ اس مہینے کو ایک خاص نسبت حاصل ہے حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، رحمت اللہ علیہ کے ساتھ۔ تو جہاں اس مہینے میں اور اولیاء کا ذکر ہوتا ہے، وہاں آپ کا ذکر بھی کیا جائے اور آپ کی تعلیمات کو بیان کیا جائے، کیونکہ اعلیٰ حضرت ان شخصیات میں سے ہیں جن کا تعارف ہی عشق مصطفیٰ ہے، جن کا تعارف ہی عشق مصطفیٰ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی اگر خدمات کی طرف توجہ ڈالی جائے تو یاد رکھنا حضور علیہ السلام کے معاملے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ جو اہل حق کا عقیدہ ہے، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس کا جو دفاع امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کیا، تاریخ میں اس کی مثال بہت کم نظر آتی ہے، تاریخ میں اس کی مثال بہت کم نظر آتی ہے۔ تو میں تھوڑا سا امام احمد رضا کا تعارف پیش کر کے آپ نے کس طرح عقیدہ حق کا دفاع کیا، میں نے یہ آپ کے آگے بیان کرنا ہے، میں نے یہ آپ کے آگے بیان کرنا ہے، کیونکہ محفل حضور کے ذکر کی ہے، میں نے حضور کی ہی شان بیان کرنی ہے، لیکن سہارا امام احمد رضا کے
اقوال اور کلام کا لینا ہے، آپ کے دیے گئے عقیدے کا میں نے سہارا دینا ہے۔ یاد رکھنا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کوئی نیا مسلک انٹروڈیوس نہیں کرایا، احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کوئی نیا عقیدہ انٹروڈیوس نہیں کرایا، احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے کوئی نیا مکتبہ فکر جو ہے وہ انٹروڈیوس نہیں کرایا، کوئی بریلوی مسلک یا کوئی نیا مسلک انٹروڈیوس نہیں کرایا، بلکہ اس مسلک کے اوپر پہرا دیا ہے جو سیدنا غوث اعظم کا مسلک تھا، اس مسلک کے اوپر پہرا دیا ہے جو حضرت مجدد الفسانی کا مسلک تھا، اس مسلک کے اوپر پہرا دیا ہے جو داتا علی حجویری کا مسلک تھا، جو داتا علی حجویری کا مسلک تھا۔ اسی مسلک کا خادم بن کے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے خدمت کا حق ادا کیا ہے، خدمت کا حق ادا کیا ہے۔ اور یاد رکھنا اعلیٰ حضرت کے لیے عشق رسول کوئی نئی بات نہیں تھی، اعلیٰ حضرت کے لیے عشق رسول کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ اعلیٰ حضرت کا اگر سلسلہ نسب دیکھا جائے تو صحابی رسول حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کے ملتا ہے، حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ ویسے تو ہر صحابی عاشق رسول ہے، ہر صحابی کے جب اللہ نے تعارف کرایا، اللہ نے جب صحابہ کے فضائل کو بیان فرمایا تو فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے سجدوں کا ذکر بعد میں کیا، ان کے قیام کا ذکر بعد میں کیا، ان کی نمازوں کا ذکر بعد میں کیا، ان کے روزوں کا ذکر بعد میں کیا، ان کی عبادتوں کا ذکر بعد میں کیا، ان کی خدمات دین کا ذکر بعد میں کیا۔ سب سے پہلے ان کی فضیلت بیان کی کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کو رسول اللہ کی معیت حاصل ہے۔ ویسے تو ہر صحابی کے ایمان اور مرتبے کی بنیاد عشق مصطفیٰ ہے، لیکن تمام صحابہ کی مختلف وجوہات شہرت ہیں۔ کسی کی وجہ شہرت کاتب وحی ہونا ہے، کسی کی وجہ شہرت جو ہے وہ محدث ہونا ہے، کسی کی وجہ شہرت جو ہے وہ مفسر ہونا ہے، کسی کی وجہ شہرت جو ہے وہ فقیہ ہونا ہے، کسی کی وجہ شہرت جو ہے وہ محدث ہونا ہے، کسی کی وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ زیادہ غزوات میں شامل ہوا، کسی کی وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ امیر المؤمنین ہیں۔ ہر صحابی کی وجوہات شہرت مختلف ہے جن کی وجہ سے ان کی شہرت ہوئی اور وہ پہچانے گئے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ایک ہیں جن کی وجہ شہرت ہی عشق مصطفیٰ ہے، جو مشہوری اس بات سے ہے کہ یہ ان میں سے ایک ہے جو ٹوٹ کے رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، جو ٹوٹ کے رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے خاندان میں عشق رسول کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ اعلیٰ حضرت کو عشق رسول وراثت میں ملا ہے، عشق رسول ان کے خون میں رچا بسا تھا، عشق رسول ان کے گھٹی پہ ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے لیے عشق رسول نئی بات نہیں تھی، بچپن سے ہی ان کی تربیت کی بنیاد عشق مصطفیٰ تھی، ان کی تربیت کی بنیاد عشق مصطفیٰ تھی، جس کی ایک بڑی دلیل ان کا نام ہے محمد احمد رضا۔ محمد حضور کا وہ نام ہے جس پہ زمین پہ حضور کے نغمے الاپے جاتے ہیں، اور احمد حضور کا وہ نام ہے کہ جس سے آسمان پہ حضور کے نغمے الاپے جاتے ہیں۔ ان دونوں ناموں کے بعد رضا بتا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مقصد ہی رضا مصطفیٰ ہے، ان کی زندگی کا مقصد ہی رضا مصطفیٰ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا بچپن سے عشق رسول ایسا تھا کہ جب بھی اپنا نام لکھنا ہوتا نا تو اکثر اپنے نام کی جگہ عبد مصطفیٰ لکھا کرتے، جس کا مطلب ہے یہ مصطفیٰ کا بندہ ہے، اکثر اپنے نام کی جگہ عبد مصطفیٰ لکھا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ حالات کیسے بھی کیوں نہیں ہوئے، احمد رضا کا سر کوئی جھکا نہیں سکا اور احمد رضا کا قلم کوئی خرید نہیں سکا۔ جب بھی عقیدہ مصطفیٰ کی باری آئی احمد رضا نے سر اٹھایا اور قلم چلایا، کسی مصلحت کے آگے جھکا نہیں اور کہا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ کہا ہمیں کیا خوف جب ہم مصطفیٰ کے بندے ہیں، ایسی سرکاروں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ کہا ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہم مصطفیٰ کے ہیں، جب ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں گرا نہیں سکتی اور کسی دولت کے آگے بھی ہم جھکیں گے نہیں، کوئی ہمیں جھکا نہیں سکتا اور کوئی ہمیں گرا نہیں سکتا۔ بچپن سے ہی حضور سے محبت کا الگ انداز تھا، تحریر لکھتے تو الگ قلم رکھا تھا جس سے حضور کا نام لکھنا ہے، اور پھر حضور کا نام لکھنے میں اہتمام بھی اتنا سکھایا۔ کہا جب بھی رسول اللہ کا نام لکھو تو پورا درود لکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ کے نام کے ساتھ خالی سواد لکھنا یہ حرام ہے۔ کہا ویسے تحریریں لکھتے تمہارے ہاتھ نہیں تکتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے تمہیں موت آتی ہے۔ کہا حرام ہے حضور کے نام کے ساتھ سواد لکھنا، اگر درود لکھنا ہے تو پورا لکھو۔ یہ
یہ اہتمام تھا مولانا احمد رضا رحمت اللہ علیہ کا حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے کی خاطر 6 سال کی عمر میں آپ نے پہلا خطاب فرمایا، 6 سال کی عمر میں آپ نے پہلا خطاب فرمایا جس کا عنوان عشق مصطفیٰ تھا، جس کا عنوان عشق مصطفیٰ تھا۔ کیا بات ہے مولانا احمد رضا رحمت اللہ علیہ کی، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، اللہ اکبر۔ مسند تدریس پہ بیٹھے تو اس شان کے ساتھ بیٹھے کہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء ان سے اکتساب فیض کیا کرتے، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے زانوِ تلمس طے کرنے والے علماء نے چہار دانگ عالم میں قرآن و حدیث اور عشق مصطفیٰ کی ایسی شمع روشن کی جو آج تک اس شاکان مصطفیٰ کے سینوں کو روشن کرتی ہے، اس شاکان مصطفیٰ کے سینوں کو روشن کرتی ہے۔ اور جب مسند افتاح پہ بیٹھے تو عقائد باطلہ کا رد کیا، عقائد باطل کا رد کیا اور امت کی شرعی مسائل میں رہنمائی کی، جو آج بھی فتاوی رضویہ کی صورت میں، فتاوی رضویہ کی صورت میں امت کے لیے مشعل راہ کے طور پہ موجود ہے، مشعل راہ کے طور پہ موجود ہے۔ جہاں اور خدمات کی وہاں جس جواں مردی کے ساتھ اور جس انداز میں اعلیٰ حضرت نے عقائد اہل سنت کا دفاع کیا اس کی تاریخ میں مثال بہت کم نظر آتی ہے، بہت کم نظر آتی ہے۔ اہل سنت کے ایک ایک عقیدے پر قرآن و حدیث کا ثبوت کے طور پہ اتنا انبار لگا دیا دلائل کا، قرآن و حدیث سے دلائل کا ایسا انبار لگا دیا کہ اب یا رسول اللہ کہنے والا کبھی گھبرائے گا نہیں، بلکہ سینہ تان کے کہے گا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ احمد رضا نے ایسے ثبوت دیے ہیں کہ اب ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سینہ تان کے کہنا ہے نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ جب لوگوں کے عقائد حضور کے معاملے میں کمزور کرنا چاہے، میرے احمد رضا کا قلم اٹھا، قرآن کا ترجمہ لکھا کنز الایمان کے نام سے، اور ایسا ترجمہ لکھا کہ پتہ چلتا ہے رضا کی آنکھ قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور دل چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کرتا ہے، دل چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کرتا ہے۔ ایسا ترجمہ لکھا کہ جو یہ ترجمہ پڑھے گا اس کے دل میں صاحب قرآن کی محبت گھر کر جائے گی، اس کے دل میں صاحب قرآن کی محبت گھر کر جائے گی۔ یہ ترجمہ پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ احمد رضا کی تلاوت کچھ ایسی تھی، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اب ذرا سنو امام احمد رضا نے عقائد اہل سنت کا کیسا دفاع کیا جس کی وجہ سے وہ معتبر ہیں، جس کی وجہ سے وہ معتبر ہیں، کیسا دفاع کیا عقائد اہل سنت کا۔ جب اختیار مصطفیٰ پہ اختلاف کیا گیا، جب اعلیٰ حضرت نے کہا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، کل جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، الحمدللہ ہم سب نقشبندی ہیں، یہاں جو شخص عیدگاہ شریف کا مرید ہے ایک بار ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائے، جس کو الحمدللہ ماشاءاللہ جس کو الحمدللہ ہمارے شیخ کا فیضان حاصل ہے۔ یاد رکھنا ہم شیخ احمد سرہندی فاروقی کے مرید ہیں، ہم مجددی ہیں، اور مجددیوں کے سینوں میں بڑی وسعت ہوتی ہے، مجددی ون سائیڈڈ نہیں ہوتے، جو رسول اللہ کا احترام کرے وہ مجددیوں کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے، مجددیوں کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے۔ یہ تربیت ہے شیخ احمد سرہندی فاروقی کی اور حضرت خواجہ عبدالکریم رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ جب قرآن کی آیات، جب حضور کی شان میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے کہا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، کل جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، لوگوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، رسول اللہ مختار کل نہیں ہے۔ میرے امام کا قلم اٹھا، عقیدہ حضور علیہ السلام کے مختار کل ہونے پر ایک کتاب مرتب کی، 240 احادیث اور 44 آیات پہ مشتمل ایک کتاب مرتب کی جس کا عنوان ہی اختیار مصطفیٰ تھا۔ سب سے پہلی دلیل دی ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور ترجمہ تو سنو ذرا، کنز الایمان میں جو انہوں نے ترجمہ کیا وہ سن کے تو دیکھو، اللہ اکبر کیا ترجمہ کیا، کیسے عشق میں ڈوب کے ترجمہ کیا۔ کہا رسول اللہ کے اختیار پہ اختلاف کرنے والوں
کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو دولت مند کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے اور پھر کہا ہاں لفظ ہاں تحریر میں بھی موجود ہے، کہا ہاں یہی وہ مقام ہے کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، اب کیا کرو گے؟ اللہ نے جیسے بندہ نواز ہونے کی نسبت اپنے سے کی ویسے ہی اپنی عطا سے اپنے رسول سے کی، جیسے خود کو دینے والا کہا ویسے ہی اپنی عطا سے رسول کو دینے والا کہا، جیسے خود کو بندہ نواز کہا، جیسے خود کو بندہ نوازی کرنے والا کہا ویسے ہی اپنے رسول کو اپنی عطا سے بندہ نواز کہا، یہ کہا اور پھر ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ احمد رضا آپ سے فریاد کرتا ہے کہ مجھے اور تمام اہل سنت کو اپنے فضل سے غنی کر دیں، اپنے فضل سے غنی کر دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ مجلس حضور کے عشق میں گونج اٹھے، یہ مجلس حضور کے عشق میں گونج اٹھے، صرف حضور کی بارگاہ میں فریاد نہیں کی بلکہ ہمیں فریاد کرنا بھی سکھایا۔ آؤ ذرا ایک بار مل کے اعلیٰ حضرت کے اشعار میں ہی ہم حضور سے فریاد کرتے ہیں، کہا یا رسول اللہ ہم سب کو غنی کر دیں۔ ہاں آپ جوادوں کریم، آپ جوادوں کریم، آپ رؤوف الرحیم، بھیک ہو داتا عطا آپ پہ کروڑوں درود، بھیک ہو داتا عطا آپ پہ کروڑوں درود۔ کون کون یہاں حضور کے عشق میں آیا ہے؟ ایک بار ہاتھ اٹھائے۔ کون کون چاہتا ہے کہ آج اس کی جھولی عشق مصطفیٰ سے بھر جائے؟ ہزاروں کا مجمع ہے ماشاءاللہ، اور اے ارواح پہ آپ کو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار ذرا حضور کے عشق میں جھوم کے فریاد کرو، بھیک ہو داتا عطا آپ پہ کروڑوں درود، بھیک ہو داتا عطا آپ پہ کروڑوں درود، بھیک ہو داتا عطا آپ پہ کروڑوں درود۔ کہا جب تم مصطفیٰ کے ہو جاؤ نا پھر گھبرانا نہیں ہے۔ آپ حفیظ و مغیث، آپ حفیظ و مغیث، آپ حفیظ و مغیث، ارے کیا ہے وہ دشمن خبیث، آپ ہو تو خوف کیا آپ پہ کروڑوں درود، آپ ہو تو خوف کیا آپ پہ کروڑوں درود، آپ ہو تو خوف کیا آپ پہ کروڑوں درود۔ میں جب بھی حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں نا یہ عرض ضرور کرتا ہوں کہ ایک طرف دائیں دی، ایک طرف دائیں دی اور ایک طرف حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ آپ پہ کروڑوں درود، بندہ ہے تنہا شاہ آپ پہ کروڑوں درود، بندہ ہے تنہا شاہ آپ پہ کروڑوں درود، بندہ ہے تنہا شاہ آپ پہ کروڑوں درود۔ جب گروں تو تھام لو، جب گروں تو تھام لو، وہ لگے ہاتھ دو، ایسوں پہ ایسی عطا آپ پہ کروڑوں درود، ایسوں پہ ایسی عطا آپ پہ کروڑوں درود۔ خوب نعمتیں کھلا، خوب نعمتیں کھلا، دودھ کے شربت پلا، ایسوں کو ایسی غذا آپ پہ کروڑوں درود، ایسوں کو ایسی غذا آپ پہ کروڑوں درود۔ آپ حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، آپ ہو تو خوف کیا آپ پہ کروڑوں درود، آپ ہو تو خوف کیا آپ پہ کروڑوں درود۔ اپنے گناہگاروں کو، اپنے خطا کاروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا آپ پہ کروڑوں، کون کرے یہ بھلا آپ پہ کروڑوں درود۔ اپنے خطا
کاروں کو اپنے ہی دامن میں لو. کون کرے یہ بھلا آپ کروڑوں درود. کون کرے یہ بھلا آپ کروڑوں درود. وہ شب معراج راج اور وہ صف محشر کا تاج کوئی نہ آپ سا ہوا آپ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے کام وہ لے لیجئے کام وہ لے لیجئے آپ کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا میں رضا آپ پہ کروڑوں درود. ٹھیک ہونا میں رضا آپ پہ کروڑوں درود. ٹھیک ہونا میں رضا آپ پہ کروڑوں درود. پھر عقیدہ بھی سکھایا. حضرت احمد رضا نے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ذرا سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 تو پڑھو. اللہ تعالیٰ نے رسول کو دینے والا فرما دیا. اللہ نے رسول کو دینے والا فرمایا اور پھر ہمیں کہا کہ رسول سے امید کرم لگا لو. ہمیں کہا کہ رسول سے امید کرم لگا لو. اگر آپ کا مزاج ہو تو میں 2 اشعار اور پڑھ دوں. ہمیں کہا کہ رسول سے امید کرم لگاؤ اور امید کرم لگائی اور پھر کہا اے ہم خود رسول سے نہیں مانگتے, ہمیں مانگنے کے لیے رسول کا دروازہ اللہ نے دکھایا ہے. وہی رب ہے جس نے آپ کو ہمتل کرم بنایا ہمتل کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے آپ کو ہمتل کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو ہمیں بھیک مانگنے کو ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. یہی بول صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے. میرے احمد رضا مولانا احمد رضا کا ایک شعر حدیث کا ترجمہ ہے. ایک دفعہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے. لاہور والوں سو تو نہیں گئے, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ کون کون رسول کا ذکر سننے آیا ہے. ایک دفعہ جبریل حضور کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ آدم کو بھی دیکھا, موسیٰ کو بھی دیکھا, نوح کو بھی دیکھا, ابراہیم کو بھی دیکھا, داؤد کو بھی دیکھا, یوسف کو بھی دیکھا, دنیا والوں کو بھی دیکھا, آسمان والوں کو بھی دیکھا, جنت والوں کو بھی دیکھا, لیکن یا رسول اللہ آپ جیسا اور کوئی نہیں دیکھا, آپ جیسا اور کوئی نہیں دیکھا. مولانا احمد رضا کا قلم اٹھا, کہاں یہی بول صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے. سبھی میں نچھان ڈالے سبھی میں نچھان ڈالے سبھی میں نچھان ڈالے سبھی میں نچھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا تجھے حمد یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا سونے تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا. میں اپنے پیر کامل کی کیفیت کے نظر یہ کرنا چاہتا ہوں. اپنی کیفیت کسی کا شعر اٹھا کر لوگ کسی کی نظر کر دیتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. میں حضرت کا شعر اعلی حضرت کا شعر پڑھوں گا جو انہوں نے حضور کی نظر کر دیا ہے. میں اپنے شیخ کی کیفیت کی نظر اپنی کیفیت کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ اعلی حضرت بیٹھے تھے, اچانک سے ان کو محسوس ہوا کہ کچھ گم گیا ہے. اچانک سے ان کو محسوس ہوا, اب علامہ فیصل اس مسجد محفل میں آئے, ان کو اچانک سے محسوس ہوا میرا بٹوا گم گیا ہے. ڈھونڈیں گے نا بٹوا کہاں گیا. اسی طرح اعلیٰ حضرت کو لگا کہ کچھ گم گیا ہے, اور کیا گما ہے سنو, اور پھر ملا کہاں یہ بھی سننا. ارے او خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو
کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ابھی پاس تھا میرے ابھی پاس تھا میرے ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا پھر کسی نے بتایا مولانا احمد رضا تمہارا دل مل گیا کہاں کہاں تھا کہ رضا تمہارے دل کا پتہ چلا بمشکل اے رضا تمہارے دل کا پتہ چلا بمشکل در شاہ کے مقابل در شاہ کے مقابل در شاہ کے مقابل ہمیں ہے نظر تو آیا پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا اے رضا تمہارے دل کا پتہ چلا بمشکل اے رضا تمہارے دل کا پتہ چلا بمشکل در شاہ کے مقابل ہمیں ہے نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا 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 اعلیٰ حضرت نے کہا تمہیں ان کے اختیار کا کیا پتا ان کے اختیار کا کیا پتا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب حضرت حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں رضوان جنت زمین پہ اترا رسول اللہ کی تعریفیں شروع کر دی یہ خاتم النبیین ہیں یہ امام الانبیاء ہیں یہ رب کے حبیب ہیں یہ وجہ تخلیق کل عالم ہیں یہ امام الانبیاء ہیں یہ انبیاء کے سردار ہیں آسمان و زمین پہ ان سے اونچا کوئی نہیں حضور کی ڈھیر تعریفیں کرنے کے بعد رضوان جنت بولا یا خلیفۃ اللہ رسول اللہ کو کہا اے اللہ کے خلیفہ اور امام علوسی کہتے ہیں زمین پر اور آسمانوں پر اور ہر عالم میں حضور اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں مولانا احمد رضا بولے کہ اگر اسی بات کو نگاہ ایمان سے پڑھو گے نا تو اس میں حضور کا اختیار کی سب سے بڑی دلیل ہے کہا وہ کیسے کہا خلیفہ نائب کو کہتے ہیں اگر کوئی بادشاہ کسی صوبے میں اپنا نائب بنا دے وہ صوبے میں سفید و سیاہ کا مالک ہوتا ہے اس کے پاس ہر اختیار ہوتا ہے کیونکہ وہ بادشاہ کا نائب ہے کہا عجیب بدھو لوگ ہو بادشاہ کے نائب کو تو مختار مانتے ہو اللہ کے نائب کے اختیار پہ اختلاف کرتے ہو رسول اللہ اللہ کے خلیفہ اعظم ہے اللہ نے ہر اختیار رسول کے ہاتھ میں دیا ہے بخدا خدا کا یہی ہے بخدا کا یہی ہے بخدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مگر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو بڑے بڑے شاعر بک
گاتے ہیں. مرزا غالب کو بہت اچھا شاعر مانا جاتا ہے, میں بھی مانتا ہوں, لیکن ایک مقام پہ آ کے بولے بنے ہیں شاہ کا مصائب پھرے ہے اتراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. بڑے بڑے شاعر گزرے لیکن بادشاہوں کے قصیدے کہنے لگے اور اپنے آپ کو بادشاہوں کا خادم کہنے لگے. جب کسی سیٹھ نے, کسی بادشاہ نے احمد رضا سے کہا احمد رضا حضور کی نعت چھوڑ کے میرا قصیدہ لکھ. قصیدہ تو لکھا لیکن کیا لکھا؟ کہاں کروں میں ہاں اہل رضا کروں میں پڑے اس بلا میں میری بلا گدا ہو اپنے کریم ہو میں گدا ہوں اپنے کریم بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا. یہ مختار کل ہیں, یہ مختار کل ہیں, پھر رسول اللہ کیسے مختار ہیں؟ میرے امام کا قلم اٹھا, حدیث بخاری ثبوت کے دور پہ اعلیٰ حضرت نے پیش کی. کہا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں. لوریو تھک گئے ہو یا اور بیان کرا؟ ایک بار ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اور فخر کرو جس طرح احمد رضا نے کیا. وہ جو ساری عالم کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی ہے. لاہوریو پوری دنیا آپ کو ارواح پہ دیکھ رہی ہے, ہمارے نبی کی ایسی صدا ہے کہ دنیا کو پتا چلے لاہوری عشق مصطفیٰ میں کیسے جھومتے ہیں. جو سارے عالم کا سلطان ہے وہ او لاہوریو آواز کڈو, ساری دنیا کا جو سلطان ہے وہ طرح طرح کے گوشت کھائے لاہوریوں ابھی بھی جان نہیں آئی. جو سارے نبیوں کا امام ہے وہ ہمارا نبی ہے. جو چشم عالم کا تارا ہے وہ ہمارا نبی ہے. جو رب کا حبیب ہے وہ ہمارا نبی ہے. جو جگ کا طبیب ہے وہ ہمارا نبی ہے. جو خاتم النبیین ہے وہ ہمارا نبی ہے. جو سب سے اولا ہے وہ ہمارا نبی ہے. جو سب سے اعلیٰ ہے وہ ہمارا نبی ہے. اپنے مولا کے پیارے ہمارے نبی, دولو عالم کے داتا ہمارے نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارے نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی. کر لو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارے نبی. چشم عالم کے تارے ہمارے نبی, میرے غم میں کنارہ ہمارے نبی. اپنے مولا کے پیارے ہمارے نبی, دولو عالم کے داتا ہمارے نبی. غمزدوں کو رضا بجھتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کے سہارے.